ٹھڈا مار کے بڑھ دیو آئے پکھا کیوں پہ آئے چھایا کیوں پئی ہے تو ہی تو سلطان رائی بڑھ کے بڑھنا بندے دا پتر بڑھ کے تو بھی بڑھنا سجنا تو سمجھنو موڑ کوئی نہیں پارے میرا گھر ہے میں موڑ آ جانا ہی نہیں میرا پوتر لیکن مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر وسلم و تسلیمہ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسنین انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانان ذی وقار اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو محرم الحرام شریف کے مہینے میں بالخصوص شہدائے کرب و بلا اور بالعموم آقا کریم علیہ السلام کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل گاؤں نے حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب قبلہ آپ کی زیر سرپرستی اور مناظر اسلام استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زیر قیادت و زیر صدارت ان پروگراموں کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جن جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا اللہ کریم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، نوری صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ ہماری الحمدللہ ایک ٹیم تیار ہو چکی ہے جن کے اندر ایک بڑا شوق اور جذبہ اور ولولہ ہے۔ وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں اس جلسے کا کہ ہم نے کتنے دنوں کا کرنا ہے اور پھر پورا سال اس کا انتظام کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اور ابھی جب جلسے شروع ہوئے تو مجھے فرما رہے تھے کہ علاقہ بھر میں ہمارا دعوت کا نظام بھی ہوتا ہے کہ ہم احباب کو یہاں پر بلاتے ہیں کہ مرکز اہل سنت میں آئیں اور یہاں سے آ کر علم و عرفان کے جو موتی ہیں ان کو چن کر لے جائیں، اپنے عقیدے کو بھی درست کریں اور اپنے عمل کو بھی درست فرما سکیں۔ یہ اہل سنت کی جو بیداری ہے یہ یقین فرمائیں ہم لوگوں کو جوان کرنے کا ایک سبب ہے۔ ہم جب لوگوں کی بدعقیدگی دیکھتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے اور جب آپ جیسے لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس پر جزائے بہترین عطا فرمائے اور آپ جتنے احباب اس ٹیم کا حصہ ہیں آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضور کی آل و اصحاب کے ساتھ کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، آئیے میں آپ کے سامنے جو سبق سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوری صاحب قبلہ نے بالتخصیص میرے ذمہ یہ موضوع لگایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ توجہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات ہم ضرور سمجھ کے یہاں سے جائیں گے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ وقت ہم نے بھی نکالا، آپ نے بھی نکالا اور ظاہر سی بات ہے احباب نے اپنا لنگر میں بھی حصہ ملایا، مہمانوں کو ویلکم بھی کیا اور یہ اتنا لمبا چوڑا اہتمام کیا، تو یہ کس کے لیے؟ یہ چسکے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، یہ تربیتی نشست ہے۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ جب تقریر ختم ہو تو بندہ کبھی بھی مول پورا ہو گیا ہے، پھر تو مزہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ اس کیمرے کی وساطت سے تمام علماء اور خطباء کی خدمتوں میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی محرم کے جلسے ہوں یا ربیع الاول کے ہوں یا 11ویں شریف کے ہوں تو آپ کوشش یہ فرمایا کریں کہ با مقصد بات کریں قوم کے سامنے تاکہ اویئرنیس بھی ہو اور ہمارے یہاں کی جو بدعقیدگیاں ہیں وہ بھی دور ہو سکے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق،
کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. پنجابی دی یہ کہاوت مشہور ہے نا کہ جتنا گڑ وددا جاوے اتنا میٹھا وددا جاندا ہے. تو یہ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ برکات میسر آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے ذرا اس پر ہم تھوڑا غور کر لیں. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا بے شک اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ اے محبوب آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا پھر کیا کریں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم ان کو ایسا ستھرا کریں جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ ہے اس آیت بینہ کا مفہوم. اب اس آیت طیبہ میں کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں جن پر غور کرنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات اہل بیت کس کو کہتے ہیں جن کو رب نے ستھرا کیا ہے. اور دوسری بات یہاں رجس کا معنی کیا ہے. اور تیسری بات وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس کا معنی کیا ہے. یہ جب معانی واضح ہوں گے تو انشاءاللہ اہل سنت کا چہرہ اور عقیدہ بھی واضح ہوگا اور بد عقیدگی بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت کو ہر قسم کی آلودگی ان سے دور رکھ دی ہے اور ہم نے ان کو ستھرا کرنے کا ارادہ کیا. بس اللہ اللہ کے غیر صلی اللہ یہ بات ہے. یہ آیت میں ہے. اہل بیت کس کو کہتے ہیں یاد رکھ لیں. یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام اہل بیت نہیں ہے. یار موبائل کے چکروں میں آپ ہیں موبائل جیبوں میں ڈالو یار. اتنی ویڈیو بنتی ہیں پھر نہیں رجدے ہو یار. موبائل جیب وچ پا لو یار. مڑیو سارے اے چھوٹے بچے نو موبائل نہ دتے کرو. اگے بچے اغوا ہوندے سن ہور طرح ہن موبائل اغوا کردا جی. انہاں کو لے لو میں تانوں صحیح دسدا پیا. کو تھوڑیاں تسی سمر باز لکھنا جنیاں مرضی سون تے جیڑی مرضی بولی ہی سون. ہن تے ہولو ہولو میں پچھ تو کروں گا. ہاں اس واسطے ہاں وہ بھی میں کرتا ہوں. اب ادھر جیب وچ پائے بس جلدی کر جلدی آپ پکڑ لیں. اور ادھر دیکھیں فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں نا جی اہل بیت کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے. اہل بیت کا جب لفظ آتا ہے یاد رکھ لیں قرآن مجید اور احادیث کے دلائل سے بات کی جائے تو مزہ آتا ہے. یہ لوگوں کی من پسند کا نام اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کو قرآن میں میرے رب نے کہا ہے اور حدیث میں میرے مصطفیٰ نے کہا ہے. بات تو وہ ہے نا. اب یہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے ذرا سن لیجئے. سب سے پہلے جب نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں اہل بیت. سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہ قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ لیں. ان کی بیویاں جب ساتھ تھیں دونوں مقامات پر اللہ نے اہل البیت کہہ کر ہی ان کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے. تو قرآن مجید کی بولی نے یہ بتا دیا. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. سمجھ آ رہی. یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بندہ اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. تو قرآن نے اس کی وضاحت کی ہوئی. اہل بیت سے مراد سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں اور یہاں چونکہ حضور کی اہل بیت ہے تو حضور کی بیویاں مراد ہے نمبر 1. اور یہ بھی ساری کی ساری. یہ دوسری شرط ہے بیویاں اور ساری کی ساری. نمبر 2 دوسرے نمبر پر اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد آتی ہے. اور یہ بات اہل سنت کے لیے بڑے زوردار بات ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضور کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں. میرے نبی کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. اور جب بات کی جائے نا تو اس وقت یہ نہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں 4 حقیقی کا لفظ ساتھ ہو تاکہ تاکید ہو جائے. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 آپ کے حقیقی بیٹے. ویسے اگر ناموں کو دیکھا جائے تو 4 بیٹوں کا بھی قول ہے 2 کا بھی ہے. اب حقیقت کیا ہے ہم معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن بیٹیوں کے بارے میں اتفاق ہے تمام مسالک کا. یہ بھی سن لیجئے یار یہ تو ہم سبحان اللہ ہوں یہ کو امانتا نہیں رکھ گیا تو بول رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تمام مسالک کا. اب دیکھیں میں نے ابھی اتنا زور بھی نہیں لگایا اور نہ میں لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس بات پر میں کھلے دل سے آپ کو کہتا ہوں جو بندہ نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے انہوں آگ یارہ ساڑھی تیرے نال لڑائی کوئی نہیں پر تو نہ اپنا مسلک دس. تو کہڑے مسلک دا ہے تو اپنا مسلک دس کہ میں تیریاں کتاباں جو تینوں بکھا دے ماں پھر من جائے گا.
بنائی نے مڑ اپنی کتابیں ہی پوریاں پڑھ لا میرا چان ہے جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں, سب کے کرائے کے لوگ کرتے ہیں, چونکہ ان کے پاس تقریریں بھی کرائے کی ہوتی ہیں, مطالعے والی تو ان کو کیا پتا ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ انکار کرنا چاہے تو آپ بتا دینا, ہم انشاءاللہ اس کی کتابیں. اور اگلی گل بولنا کے بھی نہیں, مسلک کی یہ فلانا اے تیری کتاب اے سب ہے اے لکھے, آپ ہی پڑھ لا سی تینوں کیوں آخی ہے بھائی. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اگر مسئلہ سمجھنا ہے تو پھر اس کا راستہ یہ ہے. تو اگر کوئی تلخی کا ماحول بنانا چاہے تو مڑ ممتاز قادری تو ساڈا اپنا پیر بھائی ہے, مڑ تو یہ سن نہ کرنا سنا گل سمجھنی ہے تو بڑا ہن جائے. اس بات کو سمجھیے, نبی پاک کی اہل بیت کی جب بات ہو سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں, دوسرے نمبر پر ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے مراد ہیں, اور تیسرے نمبر پر یہ بھی سماعت فرما لیجئے وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کون ہیں؟ وہ ہے آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. سمجھ آ رہی ہے؟ آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. صدقے جاما تو آڈا بولن تو صدقے جاما سبحان اللہ فرماؤ نا یار. چھوٹے چھوٹے چھڑ کے بولنا دے بندے تو اندر دے لتھا بیٹھا ہے, تکڑے ہو کے بہت سونے ہو, تکڑے ہو کے بہت. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جلسے بطور خطیب نہیں آیا بیٹھا, میں اپنے گھر والے اپنے جلسے سے تقریر کرتا بیٹھا. ہاں یہ ہوں مینوں پتہ لگ گیا جڑا سجے کھبے پہ دیو بھی اپنے بندے نوں سننا تھوڑا جہا اوکھا ہوندا ہے. اللہ آپ کو عزت بخشے. تو اس واسطے اپنا سمجھ کے نہ چھٹی, لیکن جڑیاں گلاں نہیں وہ تیرے واسطے بڑیاں ضروری ہیں. ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. تو اے گھرانے نے جن کو نبی پاک نے اہل بیت میں شامل فرمایا, توجہ ہے جی, یہ دائرہ ہے اہل بیت کا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جب دائرہ واضح ہو جائے تو پھر میرے نبی نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے. ہوں میں ونڈ کرن لگیا کہ اپنے حساب نال بولنا ہی, میں کیا مڑ جیڑا بیویاں نال بغض رکھے وہ بھی منافق ہے, جیڑا نبی پاک دیاں دھیاں نوں نہ مننے وہ بھی منافق ہے, جیڑا نبی پاک دے گھرانے نوں نہ مننے وہ بھی منافق ہے. میں ایک جگہ پہ حاضر ہوا تو وہاں پر ایک بندے نے نعرہ لگایا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بے شمار. میں کہا قسم خدا دی یہ نعرہ مینوں بھا رہی, پر میں کہا میں تیرا منہ ویکھی بیٹھا جلے میں ونڈ کیتی پھاسوں بھی وچے ہی جانا سب بچ جانا ہے میرا چن ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنے دائرے بنائے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ نبی پاک کی ساری بیویاں, ساری بیٹیاں, سارے گھرانے یہ سب اہل بیت میں ہیں. اب اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے. اب اگر یہ نعرہ ہے سانو تے بارے ہے, جیڑا نعرہ لا سانو بارے اسی انہوں قرآن و حدیث کے مطابق لے کے آواں گے نا. اہل بیت کے دشمن پہ لعنت بے شمار. میں کہا بالکل. تو بڑی جیڑا بیویاں دا دشمن ہے اہل بیت دا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ تو لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تے خیر صلی اللہ. جو بیٹیوں کو نہیں مانتا, اور ادھر دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹیوں کو نہ ماننا اور نہیں جی کسی کا مذہب ہو, گل سنو میری, تو سا اس مسئلے نو ایزی لئی بیٹھے ہو. عمران خان تے جننے پرچے ہوئے نے نا, انہاں پرچیاں دے وچوں ایک پرچہ اے بھی ہے کہ اے اپنی ایک بیٹی دا انکار کیتا ہویا, اے مندہ نہیں پیا لہذا اینوں نہ اہل کرو. یہ تو پرچہ ہے, شاید تانوں نہیں پتا, کدی سرچ کیتا کرو. مڑا دیو مولویوں نوں پتہ نہیں ہوندا, مولوی نوں ہر شے دا پتہ ہے. سمجھ آندی پئی ہے؟ عمران خان دے اوتے جڑے پرچے ہوئے نے ایک پرچہ اے بھی ہے کہ اپنی ایک دھی دا انکار کردا اے نا اہل ہے. میرے جملے دا جو مول پاویں تے چاسا وے پترا, جڑا ایک دھی دا انکار کرے او تے نا اہل ہے, تے جڑا نبی دیاں 3 دھیاں دا کرے او بھی نا اہل ہے. سارے بولو 5-4 بندے رنگ بنی بیٹھے ہو. تو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اس مسئلے کو سمجھو میرا چان ہے. ایک بیٹی اپنی اور 1400 سالہ تو بعد جی وہ نا اہل ہے, جنہیں نبی پاک دیا بیٹیاں دا انکار کیتا وہ نا اہل نہیں ہے. اس تو بڑا نا اہل کون ہے جناب؟ اس واسطے اپنے عقیدے نو درست کرو. بعد میں
تانوں پہلے دس چکا جہاں بھی انکار کر دو آپ کو اپنا مذہب دستا پیا کتاباں اساں تیرے لتر تیرے سر چ مرے سان سانو لڑائی لڑن دی کیڑی لوڑ ہے یار لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسی جناب علی وہ جویں آدھے نے حلال حرام اکٹھا کریے منڈا وڈا نہیں ٹھیک ہے جی باٹھی کا کلیئر ہر چیز ہوگی کوئی منڈا نہیں ڈالیں گے یہ اصل حقائق ہیں جن کو سمجھنا آپ سب حضرات کے لیے ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام دی اے اہل بیت ہے انہاں دے وچوں کسے ایک دا بھی کوئی دشمن ہوے نہ مننے تو دے اوتے لعنت ہی ہے اور مر اساں وینے آئے لعنتاں ہوندیاں نے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ اچھا وہ لعنت دا کیویں پتہ لگدا ہے تے جے تے نہ ہوے کیویں لگدا ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے واضح فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جدو سیدہ نو مننا ہے نا حضور دی آل نو مننا ہے پھر 2 4 5 10 11 12 14 15 16 18 20 بریک کرنا ہے بڑوں سے گل کرنی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ یہ گھرانہ ہی نور کا ہے جو مانتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے اس کی عقیدے میں بھی نور ہوتا ہے اس کی گفتگو میں بھی نور ہوتا ہے اس کی محفل میں بھی نور ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی نور ہوتا ہے آنکھوں اور زبان اور دل میں بھی نور ہوتا ہے اور جڑا نہیں مندہ دوروں وے کے پتہ لگتا اچھا اے لعنت والا جاؤ کتابوں پڑھے بغیر بھی کچھ چہرے کی کتابیں بھی پڑھنا سیکھو بولو سارے کچھ چہرے والی کتاب پڑھنا بھی سیکھو جڑا چہرہ بندہ نہ پڑھ سکے وہ بھی کو بندہ ہے چہرہ ویکھ کے بندے نو پتہ لگنا چاہیے کی ہے موبائل دے وچ میموری کارڈ ہوندا ہے نا وہ میموری کارڈ دے وچ کی ہے پتہ لگتا ہے سکرین تو تیرے دل دے وچ کی ہے پتہ لگنا ہے ایسا سکرین تو سمجھ آ رہی ہے اس واسطے دیکھیا کرو کچھ نظر آؤں یا نہیں آؤں نور والوں کو نور ہی نظر آتا ہے ہوں اگلی گل بھی سماعت فرماؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت کا یہ دائرہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اچھا اگر سمجھ چکے ہیں تو میں وضاحت آگے بھی کرتا ہوں لیکن اس کو سمجھنا آپ کے لیے سب ضروری ہے اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہم نے رجس کو دور کر دیا ہے اب رجس کا معنی کیا ہے توجہ ہے نہیں سب حضرات کی وہ بولو تو صحیح نا یہ لفظ ہے جس سے لوگ مار کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں رزق اس کا معنی ہے اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا ہے میں نے کہا نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی لفظ ہے نا وہ جس زبان کا ہے پہلے اس میں دیکھیے کس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ جو ہے نا سب حضرات کی قرآن مجید میں کیا یہ رزق کا لفظ پنجابی چلو ٹھیک ہو گیا جی فیس بات گئی رگڑے دیو وہ نا یار ہے آپ ذرا دھیان رکھیں میری طرف تاکہ آپ کو بات آ دے پنجابی دے وچ اے جڑا لفظ رچ سے نا میرا چان یہ رچ کا معنی یہ تو نہیں بھی جو تانوں سمجھ آ گیا کہ تسی گھر کے بنا لیا نہیں قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے لفظ رچ آیا ہے نا آپ پڑھ کے دیکھ لو اس رچ تو مراد بت پرستی بھی ہے اس رچ سے مراد شراب نوشی بھی ہے اس رچ سے مراد کبیرہ گناہ بھی نے اس رچ تو مراد اے ناپاکی بھی ہے یہ ہوں قرآن نے جتنے جتنے استعمال کیتا میں صرف اشارہ تو انہوں دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسا انہوں سترہ کیتا ہے مطلب کیا ہے رچ دور کیتا ہے بھائی نہ تے نبی دی آل دا کوئی بندہ بت پرستی کرے گا لوگوں نے تو معصوم والا مانا کر لیا تینوں کہا کہ معصوم نے معصوم صرف اور صرف نبی اور فرشتے خلاص اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے بات یاد رکھ لو جتنی بزرگ ہستیاں نے محفوظ نے اہل سنت کے نزدیک اگر کسی اور کوئی معصوم مننے تے وہ بندہ سنی رہندا ہی نہیں اور اگلی گل اگر نبیاں دے برابر اور معصوم سمجھ لوے ساڈے نزدیک دار اسلام وچ کوئی نہیں رہندا اسے بولے نا ہر بندے دا مذہب ہے اور دلائل دے وچ ثابت ہے ساڈا سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات نو اس واسطے اس مسئلے نو سمجھ اس رچ تو مراد مفتی احمد یار خان نے بھی بڑی سونی گل کی تھی وہ فرماندے نے رچ مراد بت پرستی ہے شراب ہے بدکاری ہے بے حیائی ہے اے جڑی ناپاکی ہے یعنی اس ناپاکی تو انما المشرکون نجس ایتھے میں کہہ جائے او نجاست جڑی بے ایمانی دی ہوندی ہے بد عقیدگی دی ہوندی ہے کفر دی ہوندی ہے یار سامنے والے تے کو نعرہ تکبیر سارے بول رہے ہیں نعرہ تکبیر بیدار ہو سارے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
हैदरी समझ आ रही है? इधर ध्यान ना, मेरे ख्याल औखियां गल्लां आप छोड़न दी आदि कोई नहीं ना। नूरी साहब दे होंदे तुहानू आदि होना तो चाहिए, लेकिन करिए क्यों? नूरी साहब घंटा तकरीर करते हैं, तुसीं तो हुण आखिरी 10 मिनटां च टाइम के नाल मसीह ते बढ़िया करो जुम्मे वाले दिहाड़े। आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? और अगर आ रही है रिज का मतलब है यानी हर किस्म दे। हुण मुफ्ती अहमद यार खानी ने सिर्फ 2 लफ्ज लिखे और आपने कमाल कर दिया। आप फरमाते ने तमाम अहवाले शरीफा अल्लाह ने अहले बैत को अता कर दिए और जितने अहवाले मजमूमा हैं अल्लाह ने अहले बैत से दूर फरमा दिए। बस अल्लाह ते खैर सल्लल्लाह, सारा मसला ही हल हो गया। अहवाले शरीफा अता कर दिए और अहवाले मजमूमा दूर कर दी तजरी है। और लोगों ने तो मासूम होना साबित कर लिया, जबकि मासूम होने देना तल्लक ही नहीं है। नबी और फरिश्ते के अलावा कोई मासूम है ही नहीं। अकीदा अहले सुन्नत है भाई। तो रिज्स का मतलब है शराब नोशी, रिज्स का मतलब है बदकारी, रिज्स का मतलब है बुत परस्ती, रिज्स का मतलब है शैतानी कम। ते मुफ्ती अहमद यार खान ने भी 2 लफ्ज बोले, फरमाया इस तो मुराद है अहवाले मजमूमा। अहले बैत रसूल तो अहवाले मजमूमा दूर हो गए, अहवाले शरीफा अल्लाह ने अता फरमा चला है माना है। और इतने जनाब बड़े अजीब व गरीब इस्तिदलालात होते हैं। और अगली बात रिज़्क़ दा माना सामने आ गया जनाब, वयुतहिरकुम तत्हीरा। हुण इत्थों भी कई पटड़ियों ले गए। एदा क्या फरमाया हम सुथरा कर देंगे, तो एदा क्या मतलब है? एदा ये मतलब है भी उन्होंने ते गुस्ल भी फर्ज नहीं हुंदा। एदा क्या मतलब है भी वुज़ू भी नहीं करते? क्या मतलब है? चुप हो गए हो ना जी, टेंशन ही लै गए हो ना पुत्र। आप मैं तुहानू दस्सिया कदी आप औखियां गल्लां सुनियां ही नहीं, लेकिन ये अकीदा यार सुन्नत है भाई। ओए वुज़ू भी करते ने, ओए गुस्ल भी करते ने। तू किथे बैठा है? जदों नबी पाक आप करते ने यो तो रौले ने लोग कहने तो मासूम तो ऐसे नबी अदबी के ठपा देता है। मैं कहा तेरा की है, तू जिथे मर्जी ले जा, तू आप जो नहीं जाना, जिथे मर्जी ले जा, तेरा की है जनाब। गल है कुरान दे दलाइल दे नाल गल करना। वयुतहिरकुम तत्हीरा। और मैं तुहानू एक और गल भी दसां, और ये बड़ी पते दी गल है। ये आयत चुक लो को थोड़ा ज़हन भी बनाओ ना, मुताला करो, कम अज कम 5 तफसीरां कोई आलियां चुक लो, इहदा शान नुज़ूल पढ़ो। असल इहदा मतलब क्या? ਇਹਦਾ मतलब यह नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ਜਿਹੜੇ घर वाले अहबाब सन ना, बीवियां बेटियां आपके घर ने, उन्होंने आपकी खिदमत आख्या भी साडे वास्ते एहतमाम और इंतजाम ऐसा किया जाए कि साडा जिहड़ा खाण पीण का इंतजाम है वो एक अच्छे तरीके दे नाल चले। समझ आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब ते ए कुरान दी आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया असां तुहाडी अहले बैत नूं सुथरा कर दिता है। उलमा ने इत्तेफाक दे नाल लिखे इस तो मुराद है तलब दुनिया, ये दूर करके आखिरत अता करके सुथरा कर दिता है। गल पिछली गल जी मैं तुहानूं समझाई है, इन्हां दे अंदर तलब दुनिया है ही नहीं, ये चाहते ही नहीं। मौला अली शेर खुदा आप जब नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के ना आप दुआ करते थे, दुआ पढ़ कभी कदार आप दाढ़ी फड़ के जगह पर ना एंड करके गल, आप एंड करके गल करते सर। आप आते सन दुनिया तू मेरे पीछे ना भज, तू मेरे नेड़े ना लग सकती, क्यों? फरमाया मैं तो तेनों तलाक दी बैठी। वाह, आ गए हो ना? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा, आपने हकायत पढ़ के देखो, सवारे पढ़ के देखो। एक सैयद आपका मुरीद सी और बड़ी अकीदत रखता, जो आंदा सी ना हजूर मैं जो भी काम शुरू करना काम पीछे जाता है, आदने सोने हाथ पावा तो मिट्टी बन जाता है। कई बंदे होंगे ना जी, बोलो तो सही ना। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत में आया, आपने एक बारी सुनिया, 2 बारी 3 बारी आंदे जांदे आला हज़रत ने खिदमत भी बहुत करनी। सैयद का वैसे डबल हिस्सा सी आला हज़रत की बारगाह के अंदर। आपने एक दिन आख्या, आपके को कोई बंदा नहीं सी, आपने फरमाया शाह साहब अगर आप जान की अमान पाऊं तो एक बात कर सकता हूं क्या? ए फरमाया मेरे को लैंदा तो ना दुआ नहीं करानी, तवीज़ नहीं मंगना, तो ना मैं करनी है भी तुहाडे कोले मालो दौलत दुनिया दा आ जावे, क्यों? आपने फरमाया भी ये दसो भी जेड़ी औरत नूं तुहाडा अब्बा तलाक दे देवे ओनूं तुसीं अपने निकाह च रख सकदे हो? उन्हां कहा नहीं। फरमाया दुनिया नूं तुहाडे बाबे अली ने तलाक दे दी है, तुहाडे घर रह सकना ही नहीं है। बोलो तो सही। शाबाश 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 सारे। और हुण जरा अगला जुमला भी सुनिया जे, स्टेज तो लैके सज्जे खब्बे सारे सुन्नी बंदा इत्थे बोल सकता दुआ नहीं। आखे अच्छा, मैं कहा जी आ जनाब। आखे वो की गल है? जुमला मैं अगे बोलिया सी तुसां परखिया नहीं, लेकिन सुनिया नूं तो तोड़ सिरे लाउणा पौंदा है ना।
میں علماء جتنے میرے بھائی بیٹھے میں سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں اور آپ سب کی بھی. فرمایا طلب دنیا میں سے نکال دی ہے, طلب دنیا نکال دی ہے. تو میں کہا جنہاں دے وچ دنیا دی طلب ہی کر دیتی ہے او مڑ صدیق پاک کول باغ منگن وچ آ گیا. اور ویسے بھی یار جی ایک باغ ان کا تھا, میں کہتا چگلا میری گل بھی سن لے, میں آنا صرف ایک باغ دے مالک نہیں, وہ ساری زمین دے مالک نے نبی دے گھرانے والے. تو پتہ نہیں کتنے انہاں دیاں جداتاں کٹائی ہونا ہے اون جاتا جی اے سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا وڈ کے مرنی جدو علی دا تے رولا جڑی گل دا ہے. او بولو تو صحیح ہو والی بات ہے. یار کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے اہل بیت سے طلب دنیا دور کر لی. اور بتائیں طلب دنیا کو کیسے دور کیا تھا. آپ نبی پاک کی بیویوں کو دیکھیں, حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں نا حضرت اماں علیمہ سعدیہ ملنے کے لیے آئیں. کتنی امیر ترین خاتون, امیر مکہ کا لقب ہے آپ کا, رئیس مکہ کا لقب ہے حضرت اماں خدیجہ. لیکن جس ویلے آپ دی یہ آئی نا ساسی لگی نا نبی پاک دی رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ, جدو آپ دے گھر آئیں آپ نے استقبال فرمایا, روٹی آپ بنا کے دیتی. 4 پیسے ہونے نا کسی نو دے کولوں امیراں دی ہوے او ٹکر نہیں پکاندی, آدھی میں اپنے گھر دی ہلی ہوئی ہاں. وہ دی طبیعت ہی بڑی بکری ہوندی ہے. پر اماں خدیجہ تو صدقے جاواں نبی پاک دی ہیں جی خدمت کیتی ہے. اے غارے ہیرا اج بھی چل کے ویکھ لا پتر, ایک باری بندہ کڑیل جوان جاوے نا اگلی باری تلے آندا جی سلام علیکم مڑگار میں آ گیا بس ٹھیک ہو گیا. وہ دی چڑھن دی ہمت نہیں پوندی پترا, انج بریکاں لگدیاں نے. اماں خدیجہ تو صدقے جاواں ہر تیسرے دن یا ہر روز یا ہر 7ویں دن نبی پاک دے پیچھے روٹی بنا کے لے جاندیاں نے. ایک دن جبرائیل آپ دے کول بیٹھے سن تے فرمایا یا رسول اللہ او جڑی عورت آندی پئی کون ہے؟ فرمایا میری بیوی ہے, ایدا نام خدیجہ ہے. فرمایا انہاں نوں آکھو اللہ بھی سلام آندا تے جبرائیل بھی تانوں سلام آندا. یہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ آپ دا مقام و رتبہ ہے. لیکن یہ دے باوجود اتنی امیر ترین خاتون اپنے شوہر دی اتنی خدمت. بیویاں میریاں بہناں جے سندیاں بیٹھے تو اپنے شوہر دی خدمت کر لیا کر رہے. میں تھکی ہوئی ہاں, اب تو چاہ کے کھا لو ہن, ساری دیہاڑ میں کام کیتا ہے بس. تے اے جڑا ساری دیہاڑ باہر کھجل ہونا دیا, اے کسی اور واسطے یا تیرے واسطے؟ کیا کہنے جڑی میں گل کی دوبارہ بیبیاں آکھنا آئے مولوی نہ آوے, یہ میں تو دستا پیا ہی نہیں. لیکن میں تہاڈی وکالت کردا پیا, تھوڑا جا بولو تو صحیح نا میں کی کہہ رہا. میرے عزیز یہ جڑے سارے باہر جاندے نے بیچارے ہیں, ایک بیوی بچیاں واسطے جاندے نے, تے او جدوں آندا بڑا تھکنا. حضور نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں, فرمایا جب شوہر گھر آئے تو وہ خوش کر دے. خوش کرنے کا مطلب یہ ہے آندے آئیں جناب علی اور سر جناب علی دوپٹے دے نال بنے ہوئے آتے ہائے ہائے تے بوہا کھولیا تے اٹھائیں لمبے لمبے پاسیاں تے یہ گل یہ میں نشہ پیتے ہوندا آوے اچھا ویلکم کرے, آندے ہاتھ شاپرے تے پھڑ لوے سلام, طبیعت ٹھیک ہے بٹھائے, پانی دے وے, جُتی رکھے. او کم از کم انہوں پتہ تے لگے کوئی ساڈا بھی انتظار کردا پیا ہے. تے دوسرا بھی جلے گھر بڑھ دے بندے دے پترا طرح گھر جایا کرو. میں بوئے نو ٹھڈا مار کے بڑھ دے آئے پکھا کیوں پیا ہے, آئے چھایا کیوں پئی ہے. تو نہیں تے سلطان رائی بن کے بڑھنا, بندے دا پتر بن کے تے تو بھی بڑھنا. سجنا تو سمجھ نو موڑ کوئی نہیں پارے, میرا گھر ہے, میں موڑ آ جانا ہی نہیں میرا پوتر. لیکن مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو نا. تاڑی حضرت جی دعا ہتھ نال ویندی ہے نا جی, کیا تماشا ہے. تو آویں تیرا استقبال ہوے, تو آویں تینوں جتیاں ملن, تو آویں تینوں ہنس کے بلاوے, تے جدو او دا دل کرے. اچھا سارے چوپ ہو کر بھی لگدا سارے سلطان رائی ہو. جڑا جڑا بندہ ہے او بولے ہے ایک باری, سارے حاجی بنے بیٹھے ہیں. یہ تو رولا ہے میرے بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مقاصد الحسنہ کے اندر علامہ سخاوی نے لکھا ہے, آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور ڈاڈا غریب ہیں, بچے بھی زیادہ نہ, مہربانی کرو کو غریبی تو میری دور کرو. نبی پاک نے تے نہیں فرمایا بھئی یہ تو شرک ہو گیا, میرے کو منگے, اللہ کو مانگ, میرے کو کیسا ہے. توجہ نہیں نہ فرمائی نا, 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ کو زبان ہلاؤ سر. نبی پاک نے نہیں فرمایا اچھا غریبی دور کرنی دیا, آپ نے فرمایا 3 کام تو کرن. کیڑے کیڑے؟ فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہم, جدو اپنے گھر جانے تے گھر والے نو سلام کہنا ہی.
جے لئی گھر جا گھر والی نو سلام آکھ میں بہنا تینوں کیویں ہس کے نہیں بلاؤندے جاندے تے گالی کڈدا بننا ہے بوڑا نہ میری عزت کوئی نہیں شکر کر بھی تینوں رات سمجھ دیندی ہے گھر منجی تے بول تے صحیح سبحان اللہ صحیح دسدا میں جو حالات ہیں تو وہ اللہ جا پر بندہ رو کی آ گیا ہوں اپنے کردار نو سیٹ کر اپنی دھیاں جدوں پرناؤندے ہو مڑ تے ذہن چوندا بھی اگلے حیا کرن تے جنہ تیرے نال پرنائی ہے بیٹھے ہو فرمایا جدو گھر جانا ہے تو گھر انہوں سلام آکھنا ہے نمبر 1 نمبر 2 فرمایا اس تو بعد فسلم علیہ میرے نبی فرماتے ہیں موڑ مینوں سلام آکھنا ہے ملا علی کاری کو کسی بندے پوچھا بھی یہ دا کی مطلب ہے نبی پاک دے مدینہ نے یہ حضور فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے گھر جاوے مسلمان ہوئے مینوں سلام آکے آپ نے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ فرمایا مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر عاشق نے گھر رہنا ہے اللہ اکبر یہ علماء پیسے دیندے پہن تو سب کوئی نہیں لے کے آئے ساڑھے ہیں نہیں نات خانہ واسطے یار اسا کی کر لئیے جناب یہ میرا اپنا گھر ہے لیکن میں نے یار علماء دی پہلے تنخواہ میں مختصر اس دے باوجود ہو جناب علی محبت دا اظہار کر رہے ہیں تے اپنے سارے وہ مڑ کوالاں واسطے نے اب بیٹھے کونیاں مرے تے نال والے نوں جے آوندا لکو لائے جاندا ہے ہن کوئی سیدھی گل بھی نہ کراں یار تھوڑا جہا دھیان رکھیا کرو آپ ساڈا پیسہ یقین کرو جس دن صحیح جگہ پہ خرچ ہو گیا نا اس دن مسئلہ ہی حل ہو جائے گا گل کی دور نہ ٹر جائے فرمایا جس لے گھر جانا ہے اس لے گھر والے نوں سلام آکھنا ہے اور توجہ ہے ہاں دوسرے نمبر تے فرمایا میری ذات تے سلام پڑھنا ہی ہے تیسرے نمبر تے فرمایا وتقرأ سورۃ الاخلاص فرمایا موڑ ایک باری کل ہول نہ پڑھنی ہے لوری آئے وظیفہ ہے بہت بڑا وظیفہ ہے فرمایا ایک کام تو کر لے تیری غریبی گھر تک گھر رہ گیا یہ گلیے چی کھلو رہے تو مڑ گل ہوئی نا امیر ہونے دا نسخہ ہی امیر ہونے دا سوکھا جا نسخہ ہی بھائی جان اپنے گھرانوں انج بنا لیکن گل کی رہیں دور نہ ٹر جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے امیر ترین بیوی ہے جدو حضرت اماں خدیجہ پاک آئیاں کھانا آپ بنایا انہوں نے پیش کیتا ہے جدو جان لگیاں نے آپ نے بعد روایتہ دے مطابق 100 دے قریب بکریاں 5 اونٹ یا 10 اونٹ پیش کیتے نال غلہ دیتا ہے آکھ لگیاں اماں اے لے جا جدو لوڑ پوے ہن آنا نہیں پیغام کھلنا ہی میں جو ہاں توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہ ہے آپ کے گھرانہ اور یہ ہے طلب دنیا نہیں ہے وہ تو بندڑا لینے بخاری پاک کے اندر حدیث موجود ہے توجہ میرے الفرانٹ سیٹاں نے بھراجے جاگ دے بیٹھے ہوگا نبی پاک علیہ السلام دے کول بکری آئی ایک اور وہ سی صدقہ توجہ ہے اور صدقہ تو ایک واجبہ ہوندہ ہے اور ایک ہوندہ ہے ہدیے دے طور تے اے ہدیے دے طور تے ایسی واجب نہیں سی واجب غریبہ واسطے ہے سمجھ آ رہی ہے آپ نے کولے ہدیہ جدوں آیا انہیں کہا حضور صرف تواڈے واسطے نبی پاک نے بکری ذبح فرمائی گھر گلی حضرت اماں عائشہ پاک دے کول حضرت اماں عائشہ پاک نے ساری بکری بن دیتی سامنے آ رہی لتاں نوں کہندے نے دستی او نبی پاک واسطے ایک دستی رکھ لی حضور بڑے شوق نال کھاندے سن نبی پاک جدوں شام گھر آیا آپ نے فرمایا عائشہ وہ بکری کا کیا بنا تو جی میں بندہ بے تکلف ہو کے بولدا ہے انہاں فرمایا حضور اے بچ گئی ہے یعنی وہ سامنے والی جڑی دستی ٹنگ سی تے باقی گئی بھئی تو ساڑی تربیت یعنی کی تھی دنیا کے رات گزر جائے ساڑی تے بھی دوڑی کوئی نہیں اچھا دبار دیتے ہے نبی پاک نے جڑا کو جواب دیتا نا ذرا تکڑا بندہ بولے تو بڑا سواد ہوتا ہے آپ نے فرمایا عائشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے بچی یو ہے جنہوں اللہ دی راہ تے خیرات کر دیتا ہے جتنے بیٹھے ہو نا ذرا اپنے آپ تے بھی غور کر لے تیرے قلعے نے مربع نے زمین ہے بھائی ہے جنگل ہے مکان ہے دکان ہے پلازہ ہے اے دس نبی پاک بیٹھے ہیں القاریہ تو ملقاریہ اے دی تفسیر دی اندر تفسیر مدری دی اندر روح البیان دی اندر روایت موجود ہے توجہ ہے کوئی نہیں ہے ہاں اتھے موجود ہے باقاعدہ الحاق بالتکاثر دے وچ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول العبد مالی 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 بندہ آئے مال میرا آئے میرا آئے میرا آئے میرا فرمایا جبکہ یہ اس کا نہیں ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ جدو انہیں مر جانا اے تے وارثاں دا ہے اے دا کیڑا ہے سمجھ آ رہی ہے فرمایا تواڈا مال ہے جنوں تسی اپنے ہتھاں دے نال اللہ دی راہ وچ خیرات کر دیتا ہے اور ایک روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دسو تواڈا مال کیڑا ہے انہاں کہا حضور تسی دسو فرمایا
نبی پاک نے ما اکلتا وما البستا وما تصدقتا، نبی پاک نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جنہوں حلال طریقے نال کھا گیا، تیرا مال وہ ہے جنہوں تو صدقہ کر دیتا ہے، تیرا مال وہ ہے جنہوں تو پا لیا ہے تے ہنڈا لیا ہے، باقی پچھلیاں دی گلاں موجاں مارن توجہ ہے کہ کوئی نہیں نا۔ آج کل جڑے پچھلے دنوں بھی سٹائل بکرے رکھے ہوئے ہیں جی، ختم دیواؤ گھر جاؤ، ایک سوٹ ایک جتی ایک بسترا ایک لوٹا، ایک گرمیاں دی چادر ایک سردیاں دی خیرات کر دیو، تے جڑے سوٹ پاؤندا نہ بھی ایک سوٹ ایک جتی اینو خیرات کر دیو، کیوں کہ اے جدوں گھر سانوں او دا چیتا او دی یاد اینو اسی گھروں باہر کرنا، تے میں آکھیا یہ سوٹ ویکھ کے او دی یاد آندی، او دی گڈی ویکھ کے یاد نہیں آندی۔ بڑی گل ہے، 1150 دے ایک سوٹ تے سارا کم سارے نو تھوک لائی بیٹھا، بول تا صحیح نہیں خدا دے بندیو۔ اچھا او دا مکان ویکھ کے یاد نہیں آندی، اے سوٹ مولوی نو دے آؤ، سارے تو بڑا یتیمی تو مولوی نو سمجھے ہویا ہے نا، جان کی امان پاؤں تو میرے علماء بیٹھے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کوئی ہو جائے ہونا کہ چکا لے جا اسی تو اڈے امام امام سردار ہوندہ ہے جیو جی جتی کپڑا آپ ہونا کدی امام نو نہ لے جانا وہ جا لے دے توجہ ہے نا، لیکن وہ تو نہیں دینا جدو کو مر جاندہ اس لئے ایک لوٹا دے ایک بسترہ دے ایک جتی دے وہ بھی لے لڑ دی دیہات کے ایک سوٹوں بھی 750 دا کے ختم تے رکھنا مڑو ہو جائے دے میں تو میں کہی ہو جائے سباب بھی اگے جانے پہ ہوتے کچھ خدا دا خوف کرو یار۔ اور جا کے مولوی نویٹے یتیم نٹھائی اور میں ایک جگہ تقریر کی تھی تو مولوی میں نہ لڑ پہ انہوں نے کہا یہ تڑی دیا یہ بھی روک کی جانا، میں کہا کوئی نہیں تو سامی کو غیرت مندالی زندگی جی لو نا خیر ہے اس قوم کو اسی تساں کے دے پتہ لگے گا نا۔ عزیزان مکرم جی مکان ویکھ کے تو انہوں یاد نہیں آیا، سوٹ تو مولوی نو دیتا ہی تو مکان بھی مولوی نو دے، بولیاں زمینہ بھی نہیں یاد آئی، بارہ ساڑھے لوکاں دے سٹائل بکرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر آلیا تو طلب دنیا نو اینج دور کر چھڑے اور رہ گئیاں سیدہ پاک، آپ دا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میں ادھر بھی کیا کرا تو انہوں پتہ لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ عربی دے اندر جدو جس بچے دا دودھ چھڑوایا جائے نا المنجے چاہ کے لوگ لکھے ہوئے لسان العرب منظور افریقی دی چاہو لکھے ہوئے فاطمہ الصبی بچے کا دودھ چھڑا دیا، جدو رزق تو منہ موڑیا جائے نا انہوں فتم تے فاطمہ کہہ دے، جدہ رزق تو منہ موڑ دیتا جائے انہوں جے فتم تے فاطمہ کہہ دے تے جڑا نبی دی تھی ہے مڑو دنیا دے پیچھے جائے گی کہ میں دس سے میں تو نہیں مندہ انہوں نے دنیا دی لوڑی کوئی نہیں سمجھا۔ اور ویسے بھی اگر دنیا ہی دینی سی میں حدیث مشکات کی جو دکھاواں گا اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے جو ہے نا آج کل چھاپے اگے پیچھے ہو جانا دنے وہ دیکھ نہیں ہے کہ اور ہے میں کہا ہے تو صحیح نا یہ حدیث ہے نبی پاک جدو آخری دیانے بیمار سن سیدہ پاک چک کے لے گئی حضرت امام حسن و امام حسین نو تو جا کے آکھیا میرے بیٹے نے حضور کوئی دے ہو تو نبی پاک نو کیا کوئی نہ پتہ بھی باغ جنہاں نو باغ نہیں ڈھینا تو آج میں انہوں باغ دے ماں نبی پاک نے فرمایا حسن کو ادھر کر، حسن کو گودے بٹھایا فرمایا یہ حسن ہے یہ میرا بیٹا ہے انہوں میں دیتی اپنی سرداری حسین میں نو دے حسین نو باغ کیا کہ اے میرا پتر ہے انہوں میں دیتی ہے جرت اور نبی نے باغ نہیں دیتے سرداری اور جرت عطا فرمائی شے انہاں دیا نبی نے وہ دیتی ہے باقی دعا کہ دنیا میں کہ دنیا دی انہاں نو لوڑ ہی کوئی نہیں کہ کیوں تو میں کہ جڑے جنت دے سردار ہون انہاں نو دنیا دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تینوں کسی نہیں سمجھایا تو میں کہ کر لواں نبی پاک نو کوئی نہیں سی پتہ میں کی دینا ہے اور آخری ایام نے بولو تے صحیح نا اس ویلے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں میں سرداری دینا اور انہوں سرداری دا حق ادا کیتا ہے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن اے میرا پتر حسن سردار ہے فرمایا دی وجہ تو دو مسلمان کی رومائش سلوانی ہے مسلمان انہوں مسلمان تے مننا پوسی پتر ہے جو مرضی کر لے اور پھر اگلی گل اس گل تے جگرے والا بندہ بول سکتا دوے بندے این کر جا سن میری گل ویکھ لو سجے کبے میں انہاں تو پہلے دسدا پیا حضرت امیر معاویہ دے نال امام حسن دی بھی صلح ہو گئی امام حسین دی بھی ہو گئی پھر یہ علی نال جنگ ہوئی ہے میں کہ چپ ہے جنگ اگر ہوئی ہے تو صلح بھی علی دے پترا نال ہوئی ہے زندہ بندہ او بولے جنگ دا دس دے ہو صلح دا کیوں نہیں دس دے ہو اور اے گل سی جڑا میں
کہ اسی کئی بندے نہ بول سکتے تو سنی نو چس ہے کہ تڑپ جائے گا یہ صلح ہو گئی ہے کہ دی جنت دے سرداراں دی میں کہ جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی ہے اج کل دے میراثیاں دی اجے کوئی نہیں ہوئی پانچ چار بندے رنگ بن گئے ہن دعا جملہ بول دینا میں کہ جنت دے سرداراں دی صلح میرے معاویہ نال ہو گئی ہے اوئے بدکاراں دی کیوں نہیں ہوندی سن لو جی انہوں نے جناب کلمہ پڑھا تھا تو تو پڑھیا سی وچو نہیں سی پڑھیا ہاں میں کہا جی میں وچو تو نہیں پڑھیا بولتے صحیح ہوئے تیرے گھنٹیاں دا سفر جڑا میں لفظ آئی طے کر جانا اور پتہ نہیں کدوں جاگ ہو کے جناب تو اندروں نہیں تو وہ بھی نہیں نہیں جی انہاں دی وجہ سے دین دا نقصان پڑا میں کہا یار گل سن میری حضرت عمر پاک کو تو تلوار لے کے نبی پاک نو قتل کرن واسطے ٹر پے سن اس تو بڑا کی نقصان ہو سکتا پر جدو کلمہ پڑھیا ہوں تو پچھلی زندگی کی گل کر سکنا ہے اگر نہیں میں کہ کیوں میرے نبی نے فرمایا ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ اس پچھلی ساری خطاواں معاف کر دیتا ہے اللہ نے معاف کیتا تو گل ہی نہیں کر سکتا جتنا مرضی نقصان ہویا ہوئے جدو انہاں کلمہ پڑھ لیا اللہ نے معاف کیتا ہے کون جڑا گلاں کرنا ہے اور ویسے بھی ایدیا میں کہا میں تم دساں حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ تو بک بک نہ کری مڑ کے یہ نبی دے صحابی نے کاتب بری نے حضرت ابو سفیان دی سکی دی امیر معاویہ دی سکی بہن نبی پاک دی بیوی ہے کچھ خدا دا خوف کرو صحابی نہیں اگر بچ دے تو مڑ بچے گا کوئی بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایتھے دیکھو میدان کربلا دے سب تو پہلے راستہ کس نے روکیا سی امام حسین دا حضرت ہور نے امام حسین شہید ہو گئے بولو کڈا بڑا نقصان ہویا ہے موڑ حضرت ہور کہندے پھر تم خیر تے ہے میرا سوال ہے موڑ حضرت ہور ہم کہیں چوپ لیکن علماء نو سمجھ آ گئی ہے او بھائی بے شک او دی وجہ تو راہ روکیا گیا انہیں بالکل انہیں آگے نہ میں تمہیں اگے جان دینا نہ پیچھے جان دینا ہے بس یہ تسی آپ پہ گل بات نال مسئلہ حل کرنا ہے لیکن راہ کیوں نہیں روکے کتنا بڑا نقصان ہویا یار امام حسین خود شہید ہو گئے 19 بندے خاندان رسول دے شہید ہوئے 11 میرے نبی دے صحابی شہید ہوئے اس کربلا دے وچ بولو تے صحیح نا اتنا بڑا نقصان ہو گیا موڑ حضرت ہور اگر یار گالے میں جتنا مرضی بڑا نقصان ہو گیا نا دی وجہ تو اور نا جدو 10 محرم دا دن سی تو امام حسین دے کول آ کے معافی مانگ لئی سی کہنے لگا سی جی میں بالکل معافی چاہنا میں نہیں سی پتا بھی یہ کام ہو جانا میری وجہ تو سب کچھ ہو رہا میں معافی مل سکتی ہے فرمایا تو معافی کرنا میں تو جنت دینے بھی تیار روک بھائی روک ہون سنی بندے سجے کبھی سنی بندے پہ جانو جنہاں نام بولے نا جی وقیت کئی بلا در بھائی تم ہی بولنا گوڑیا زمین آدھا چپ کر کے بیٹھا ہویا ایک گل ہی ہو جائیے میں آکھیا او جیڑا یزیدیاں نو چھڑ کے حسین کو لاوے او تجنتی ہے تو جیڑا کافراں نو چھڑ کے مصطفیٰ کو لاوے او ابو سفیان جنتی کیوں ہے چلو ران دیو چل دیاں کر رہے دیکھیا کارو صوفی تم ہی ستا رہنا ہے جاگ کے بہو مدینے چل کے کھڑی میں بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور توجہ ہے تو جڑی بات میں آپ کی خدمت میں چرچ کرے نا سمجھنے کی کوشش کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو لا جاؤ تو جنت ہے نانے کو لاؤ تو کوئی نہیں تینوں شک ہے انہوں سمجھ آئیے یہ جھوٹیاں محبتہ نہ کر حسین دے نال یہ جھوٹیاں محبتہ کرنا والے سن جنہ خاطر کے سن آ جاؤ ہم جان دے دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور جھوٹے مولائیا جھوٹا حسینی جدو ٹائم آیا تلواراں لے کے سامنے کھلو رہے ہیں حسینی بننا ہی نا تو مڑ اونج بن جی میں حسین دے نال والے حسینی بن کے گئے تماشا بنایا ہے جناب اس واسطے جھوٹے نعرے دے پیچھے نہ جاویں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے آپ دی اہل بیت دی گل ہوندی پئی ہے کہ طلب دنیا یہ جڑی آلودگی ہے اللہ نے اہل بیت کو دور فرمایا بس طلب دنیا انہاں دے وچ ہے ہی کوئی نہیں تو جو ہے نا طلب
دنیا انہاں دے وچ ہے ہی کوئی نہیں. اصل اے رولا سی لوکاں نے پتہ نہیں معصوم تے آکھیا. وہ ایک مولوی صاحب ساڈے سنی نے میں کل پرسوں دا کلپ سن رہا سی. اس نے کہا جی حسین ہر حالت میں پاک ہے. بس دیکھو انہاں دا خون بھی پاک ہے, یہ اندر کوئی شک نہیں, خاندان بھی پاک ہے, کردار بھی پاک ہے, الفاظ بھی پاک نے, لیکن اے پاک دا معنی معصومیت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے جڑا وضو غسل والے مسائل نے نال ہیں بولو نا, اے جڑے طہارت دے تو مسئلے دستا بنا نا پتر نہیں جاننا. قوم نو رافضی نہ بنا, قوم نو سنی بنا. کھاندا سنیاں دا ہے تو تشریح رافضیاں نہیں کرنا, کبھی مر کے کتاب پڑھ لیا کر. بولو نا یار, تماشے کرتے رہتے ہیں جناب, سنیاں دے بندے بنو یار. باقی رہ گئی بات نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الركن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار. یہ حدیث ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھلوتا ہوئے, ایک پاسے حجر اسود ایک پاسے مقام ابراہیم, نماز نیتی کھلوتا, روزہ رکھی کھلوتا ہے, اٹھائی کھلوتا, مر جاوے اے نہ کہ بھی جنت وچ بھئی سکاب وچ مویا ہے. فرمایا ویکھنے دل دے وچ اہل بیت دا پیار ہے یا نہیں ہے. اگر اہل بیت دا پیار نہیں ہے تو کعبے دے وچ ڈائریکٹ فلیٹ سیدھی جہنم دے وچ. اچھا کہ بولو مدینے جاویں, ڈائریکٹ فلیٹ جہنم دے. کیوں؟ تقریر کی تھی, میں نے ایک بندہ پہ آکے یہ بندہ بھی جہنم میں جا سی, تو میں کہ جنت جانا تے جنت عمال کرنا پنگے تو نہ لوے نہ جا. جنت جڑے بادشاہ نے انہاں دے نال محبت کر. اور اگلی بھی سن لا, انہاں دے نال محبت دا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نو پے جاویں, نہیں تو مڑ بابے خادم در مینوں آکھنا پوسی در در. جدوں صحابہ نو لوگ اوکے نا تکبیر توجہ ہے اس واسطے نہ باتوں کو سمجھو. اور میں تمہیں حدیث سناواں کنز المال علی المتقی علی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھیا. توجہ ہے تو سناواں, فرنٹ سیٹ والے ذرا میرا ساتھ دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا علی محبتهم کان معی فی الجنۃ یوم القیامۃ درجتی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ترجمہ سن, جے نے میرے نال پیار کیتا, میرے صحابہ نال کیتا, میری اہل بیت دے نال کیتا, میری بیویاں دے نال کیتا, سارے بیچے نہیں ہے میرا پوتر. فرمایا کسی دے خلاف گل نہیں کیتی ساری حیاتی. اے نہ ہوے محرم میں چھڑکا ہو کے بھوکن نہ پوے ربیع الاول وچ مڑ پروگراماں واسطے رجوع کر کے بیٹھ جاوے. نہیں نہیں نہیں, ان سارے نال پیار کرے اور کبھی بھی کسی دے خلاف بکواس نہ کرے, ہلکا جملہ نہ بولے. پھر فرمایا جنت جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال محبت کرن والے بندے نے بھی ہونا ہے. توجہ میری طرف توجہ. میں ایک جگہ تے حضرت روایت بیان کی تھی, مینوں بندہ آتا جی آپ کو نام دے ورگے ہیں, میں کہا نہیں تو مڑ نام دے نال کی میرا سا ہے. ساڈی قوم بھی تو بڑی عجیب ہے نا. میں کہا اے جواب ایسے مفتی احمد یار کا نہیں بھی دیتا. وہ فرماندے نے کہ دسو بادشاہ ایک محل بناوے تے اونے تو دے جتنے بیوی بچے احباب سارے بیچ, انہاں کہ بالکل سارے محل دے بیچ, تے نوکر چاکر خادم انہاں کیوں بھی بیچ. تے کدی کسی آکھیا بھی انہاں دے ورگے ہو گیا کہ نہیں, انہاں دی حیثیت ہو رہی, انہاں دی ہو رہا ہے. آکھے ہاں آئے تک گال ٹھیک ہے, میں کہوں میری نہیں سون, اور جنوں ایتھے رکھی ہو بولے سی دوے بندے نوں سمجھ کو نہیں آونی. میں کہ پتر او کیویں بیچنا سے نال کے خادم بن کے, میں کہ ایو رولا ہے. اسا بھی جدوں جنت وچ انہاں دے نال رہنا ہے نا, حسین بن کے نہیں رہنا, خادم حسین بن کے رہنا ہے. سواد ہے ہن کہ یاس پہلے بھی بابے خادم دا نام بھی آ گیا ہے. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, لبیک یا لبیک لبیک لبیک, جزاک اللہ. ختم نبوت
جزاک اللہ بھی جزاک اللہ. بابا جوان ہو گیا, جوانوں کو پہلوان بن جانا چاہیے, پر مڑ کے چوپ بیٹھو اللہ کر کے گھر جاؤ تو کوئی بھی نہ بولے. جڑے بولے پے اللہ کر کے تواڈے واسطے اللہ رحمت دے بوئے کھول لے. ایو جا پیکج لین نو تے تیار نہیں نا جی. ہن آکھو جڑا اسی بولے انہوں مدینے دی زیارت زبان نہیں بول لے بھائی زبان مولویاں کو ایڈے پیکج ہوندے تے ہر ہفتے آپ اتھائی نہ ہونا چکی ودی صرف عقیدت لٹواندے پھردے ہو. عقیدت اپنی سیدھی رکھ بولن والی گل تے بولیا کر. اور میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ بیٹھے ہو تو سناما چاہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتح رضیہ شریف کے اندر اس حدیث میں لکھا, آپ فرماتے ہیں جس بندے نے 3 چیزاں دی حفاظت کی تھی اللہ تعالیٰ او دی دین اور دنیا دی حفاظت فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دی دین اور دنیا دی حفاظت فرمائے گا. پوچھا گیا کیا کیا چیزیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرمتی و حرمت الاسلام و حرمت اہل بیتی. فرمایا ایک اسلام کی عزت, دوسری میری عزت, اور تیسری میری اہل بیت کی عزت. جن اسلام دی میری اور میری اہل بیت کی عزت کی گل کی تھی اللہ دی دنیا بھی محفوظ فرما دے گا, وہ دی آخرت بھی محفوظ فرما دے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت کا مقام ہے. صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وہ فرما دے کہ جڑا بندہ ہے چاہتا ہے من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی, من اراد دخول الجنہ فلیحب اہل بیتی, من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی. فرمایا جدا دل کردا ہے میں عذاب قبر تو بچ جاواں, فرمایا مڑ میری اہل بیت دے نال پیار کر. جدا دل کردا ہے مینوں اللہ توکل دی دولت عطا کر چھڈے, فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کر لے. جدا دل کرے میں جنت تے ٹر جاواں میری اہل بیت دے نال پیار کر. لیکن وہ حدیث جڑی میں پہلے سنائی اس واسطے اہل بیت دا پیار دا اے مطلب نہیں کہ صحابہ نو پے جا پھڑیا جائے گا. کامل محبت وہ ہے جن میں صحابہ اور اہل بیت سب دا پیار ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین لو ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی. مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت ہے. فرمایا 2 چیزاں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہی ہیں, قرآن اور اہل بیت. اور ایک حدیث دے وچ قرآن اور سنت بھی ہے, اور وہ بھی اس سے درجے دی حدیث ہے کسی بولنے چ نہ روی, اس سے درجے دی ہے. اور آج میرا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. میں نے آدھا مڑ قرآن اور اہل بیت نبی پاک کا کیا تسی مڑ ہے میں صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو, تو میں کیا چلو یہ بھی میں دس دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ما انا علیہ و اصحابی. حضور فرمایا سچا ہو جڑا میرے تے میرے صحابہ دے راستے تے ہے, تے اسی کسے خارجی کتے نو کہن دیواں گے کہ کہ صرف صحابہ دا ذکر ہے تے اہل بیت ہے ہی کوئی نہیں, چھڈو اہل بیت نو نہیں. اسی طرح کسی رافضی کتے نو بھی اسی نہیں بھوکن دینا کہ کوئی یہ آکھے کہ نبی پاک دے سے اہل بیت دا ذکر ہے تے صحابہ دا مقام ہی کوئی نہیں. یہ اصل مطلب کیا ہے سن, یہ اصل مطلب ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت تک واسطے 2 چیزاں نے چلنا, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. صحابی قیامت تک نہیں چلنا کیونکہ صحابی نہ نسل در نسل بنتا ہے, نہ عبادت نال بنتا ہے, نہ زور نال بنتا ہے. صحابی مصطفیٰ دے دیدار نال بنتا ہے. جدو پردہ ہو جانا ہے پھر صحابی نہیں رہنے. او بیٹھے ہو سن لے, اہل بیت یعنی نسل پاک نے بھی قیامت تک چلنا ہے تے قرآن نے بھی. کہ نبی پاک نے فرمایا جیسا 2 چیزاں تھام کے رکھے گا, توجہ میرے حال کرنا سونے کتنی چیزاں, او بندہ فرمایا کامیاب ہو جائے گا. تو میں کیا ہوں تلاشی دے نا 2 چیزاں کٹھیاں بھی کھا مینوں. چپ ہو گئے چپ ہو گئے چپ ہو گئے چپ ہو گئے 2 چیزاں کٹھیاں. اگے وہ کس طرح؟ میں آخیا جناب تیرے ایک ہاتھ وچ قرآن ہونا چاہیے, دوسرے ہاتھ وچ دامن اہل بیت ہونا چاہیے. ہن کئی بندے اہل بیت دا ذکر کرتے ہیں, قرآن دا حافظ لبدا ہی کوئی نہیں, نہ تراویحاں نہ جمعہ نہ 5 نمازاں یا جماعتاں. زندہ بندہ بولے نا, زندہ بندہ بولے نا, سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے کل قرآن کتوں آیا تو سارے نال بھی گل کرنا. اہل بیت کیا ہے قرآن کوئی نہیں. اور دوئے آ گئے ہم اس نے قرات کی محفلیں کرتے ہیں, داڑھی منہ ناک کان مصری چوں سدی بیٹھے ہوندے کاریے قرآن مصری چوں ایسی قرات سننی ہے. تو میں کہ انہاں کاریاں دی سننا ہے
تے جس کاری نے نیزے تے چڑھ کے پڑھیا او دی محفل کرے پیو کرنی ہے مولوی صاحب چار بندے رنگ بن گئے نے بنے مولوی چھڑدا نہیں کسی نو میں کسی دا نام لے نہیں میں حدیث پڑھ کے بند کرتا پر کسی نو پیڑ ہوئے میں چہرہ بھی کھایا ہے اگر کسی نو شیشے چ اپنا چہرہ نظر آوے تو سائڈ تے ہٹ جاوے اپنے آپ کو سیٹ کرو سمجھ آ رہی ہے یقین کرو اگر یہ چیزاں پوریاں ہوندیاں نے تے اہل سنت دے وچ او کس طرح ایک ہاتھ دے وچ قرآن ہے دوسرے دے وچ دامن اہل بیت ہے نبی پاک علیہ السلام نے بات نو واضح فرما چھڑیا لوڑی آخری حدیث اور جناب نو چھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے من صنع الی اہل بیتی یدن کافأتہ یوم القیامہ فرمایا جڑا میری اہل بیت دے کسی بندے دی خدمت چا کرے جڑا بندہ میرے اہل بیت دی کسی بندے دی خدمت چا کرے فرمایا بے شک ایک ہاتھ دے نالو خدمت ہوئی ہے میں صرف گلاس پانی دا پیوایا بس اتنی خدمت یا پکھا چا چلے آسو یا محبت دے نال چادر بچھا کے بہا دیتا سو منجی بچھا کے فرمایا اس بندے دی قیامت جانے تو میں محمد عربی جانا نبی دی نسل پاک دا انج حیا کرنا ہے لیکن کوئی بھی کسے نسل پاک دا بندہ ہوئے انہوں چاہیے نبی پاک دے صحابہ دا حیا کر جے تو صحابہ دا نہیں کرنا تو جیڑی مرضی نسل دا ہیں سائیاں نے تینوں ویسے ہی ختم کر کے رکھ دے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی آج کل کوئی اپنے آپ سید آ کے اور صحابہ دے خلاف بولے نہیں سوری باب خادم نے بڑی تکڑی گل کی تھی انہیں آکھیا سیدو پہلی تے گل اے وے تساں تے صحابہ واقع ہے ہی کوئی نہیں بول لو نا چپ کر کے بیٹھے ہو تو یہ تو کسی نے غلط فہمی ہے بعد دیتا ہے تسی صحابہ دی دشمنی مول لئی بیٹھے ہو تے سید ہو کے صحابہ دے خلاف بول دے ہو یہ تواڈے واسطے جائز نہیں ہے او دی وجہ کیا ہے تانوں غلط دسیا گیا ہے قرآن پڑھ کے ویکھو حدیثاں ویکھو او دے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دس دیتا گیا اللہ انہاں تے راضی ہے او اللہ تے راضی سبحان اللہ تے شاہ جی تانوں راضی ہونا پینا ہے دوسری گل اور تیسری گل جڑے تواڈے نانے دے وفادار ہو گئے جے تسی انہاں دے وفادار نہیں نہ تے تسی شاہ جی ساڈے بھی کچھ نہیں لگا اللہ اللہ تے خیر سے آج کل درباری مولوی ہے مسئلہ سٹیج تے بیٹھ کے بیان نہیں کردا وہ آدا میں مدعے میں گل کرنی کی مدعے والے بیت ہوتا ہے آج کل میں ایک اپنے آپ کو سید بھی آدھا پیر بھی آدھا بڈھا ہو گیا ہے لیکن شرم حیا اس بندے دے کل کوئی نہیں داڑھی بھی اپنی لال کردا ہے کل ہی اس نے بغیرتی بھوری ہے ورفعناہ مکانا علیہ دی تفسیر ایڈی پونڈی کیتی ہے جہالت بھی کھلو کے روندی پئی ہے بے میں تو جہالت ہاں ہی ہاں میرا بھی آئے پیو بن گیا ہے اے راسی کام کر دے سن جو اس خنزیر نے کیتا ہے پھر آدھے نے ایسا پیر آئے میں کہا تُسا پیر نہیں تُسا خنزیر نکلے تُسا راسی ہوئے راسیاں دے کم نے ان تو انہوں نے پیڑا پر میں نہ نہیں لیا نشانیاں میں ضرور دستا ہوں اس بغیرتی نو بند کر تو پہلے بھی قرآن کے اندر تحریف کیتی ہے اور میں انہاں مولویاں نو کہنا جے دے چل کے ہاتھ چوم دے اور نہ کھانا او مریدوں جو بے حیا اے بندہ خود ایمان تو فارغ ہو گیا ہے واڈا تے لگدا ہی کچھ نہیں ہے بے ایمان بندہ جے ایسے بے غیرت بندے نو دین دی ترجمانی کیوں دیندے پئے ہو تسی اور ادا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن دی تشریح کبھی غلط نہ کرو قرآن دی تشریح وہ کرو جیڑی میرے خدا نے فرمائی ہے یا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے کمال والی بات ہے اگے رافسی گلاں کر دے سن ان ابراہیم علی شیعہ ہی اے پڑھ کے بھی ابراہیم شیعہ ہے وہ کہتے ہوندے سن میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا حالانکہ دا مطلب اسی طرح ورفعنا مکانا علیہ پڑھ کے حضرت ادریس علیہ السلام اور باقی نبیاں دی شان گھٹاندے پئے اور وہ ترجمہ کردے پئے حضرت علی بھی آکھن گے تو ایک بار یا صحیح جے میں جوت پھیر پھیر کے تیرا منہ نہ بگاڑ دیتا شرم تو حیا نہیں کردے ہو تسی کتھے نے درباری مولوی نکلا باہر ہونا اگے کہندے سی بات عقیدہ کے خلاف ہے ہم ہن تیرے پیو نے ہونا خلاف گل کرنی پے گی یہ تو بندہ ایمان تو بے ایمان گیا یہ تو گیا ہے تو مرید فارغ ہو گئے لیکن جہالت ہمارے کیڑی گل ہوئی یار ہم ہر روز سید کے نوکر ہیں پاویں اودی داڑھی ہوے نہ ہوے نماز پڑھے نہ پڑھے اودا پگ ہوے نہ ہوے گڈی ہوے نہ ہوے عقیدہ صحیح ہے میں اودا نوکر ہاں عقیدہ اودا صحیح کوئی نہیں او پاویں ایڈی رکھی ودا ہوے پاویں رتی کیتی ودا پنا بانتا رہو تماشے کر دیو تسی
ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے، ایو جے بے ایمان خنزیر پیراں کولوں سانو بچائے اور سانو پیر دے تو مڑ الیاس قادری ورگا پیر دے سواد آ جائے جناب۔ اللہ کریم ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ لو جی سارے بندیاں نو سلام ہو گیا ہے، تسی جتنے بھی راہ ہو نا جی تسی راستہ چھڑ دینا تاکہ اسی ٹائم گڈی تائیں اپڑیے، کیونکہ اسی ہڑپے چل کے تقریر کرنی ہے ٹائم دے نال۔ ہاں ہائے ہائے جی او جوانا ہن مینوں سواد آیا ہے نا۔ یہ ساڈے بھائی ہوراں نے تقریر کیتے سنی ہے کربلا دے وچوں اپنے ادارے دے وچ۔ اچھا 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 ماشاءاللہ جی او جوانا سبحان اللہ فرماؤ جوان واسطے۔ آپ کو پتا کربلا شریف دے وچوں ادھر ویکھو کربلا شریف دے وچوں صرف حضرت امام حسن صرف حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین بچ کے واپس نہیں گئے۔ ساڈی قوم نو صرف ایکو بندے دا پتہ ہے، جبکہ حضرت امام حسن دا بیٹا نام حسن مصنع ہے، وہ بھی کربلا دے وچوں بچ کے گئے نے جناب۔ ساڈی قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے اسی غیراں کول سن کے حسینیت بیان کیتی، اسی اپنی تحقیق دے مطالعے تے کوئی نہیں کیتی۔ امام حسین دی نسل امام زین العابدین تو چلی ہے تو امام حسن دی نسل حسن مصنع تو چلی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور اے میں اوتھے بھی راتی آکھیا سی بھی جتنیاں تاریخ دیاں معتبر کتاباں نے ساریاں پڑھو سب دے وچ لکھے ہویا ہے، لیکن لوکاں نے صرف امام حسن نو ڈیگریڈ کرنے دے واسطے گلاں نہیں چھڑیاں بھئی تاکہ انہاں دا کوئی ذکر نہ کر لے، لیکن میں کیا حسن حسین تو بھی افضل ہے، بڑا بھائی ہے امام حسین دا، خدا دا خوف کیتا کرو۔ اور یہ جس دن اس طرح تقریراں ہونے لگ پئیاں سارے مسئلے حل ہو جاسن۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے، آمین واخر دعوانا۔